حضرات گرامی، دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ اسی اہم رکن پر زور بھی دیا ہے اور اس کی رخصت وہ کسی کو نہیں دی۔ باقی شریعت کے جتنے ارکان ہیں اس میں رخصت بھی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آسانیاں بھی ہیں، مگر اس رکن کی ادائیگی میں شریعت نے سب کے لیے بار بار تاکید کا حکم کیا، اور جو پکے نمازی ہوتے ہیں ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ ملے گا اس کا بھی ذکر کیا۔ وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو نعمتیں کیا کیا ملیں گی اس کو بھی ذکر کیا، اور دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کا اللہ کی عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے وقت نکالنا، مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ تمام چیزیں جتنی فضیلت والی ہیں شریعت نے اس کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کو قدم قدم پر نیکی ملتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ جتنی فضیلتیں ہیں یہ ان نمازیوں کی ہیں جو نمازی بھی پکے ہیں، اور ان کی نماز کا طریقہ، ان کی ادائیگی، یہ سب کچھ شریعت کے اس معیار کے مطابق ہے جو معیار شریعت نے مقرر کیا، اور اس کے لیے بہترین نمونہ، اسوہ، آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، صحابہ کو سکھلائی، کتب احادیث کے اندر نماز کا ایک ایک رکن اور اس کی ادائیگی صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور جو اس کے مطابق اپنی نمازوں کو بناتے ہیں، اسی طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے انعام ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کی جنت ہے، ان کے لیے اللہ کی جنت کی وہ نعمتیں ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور یہ لوگ جب نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں مسجد کے لیے تو ان کے قدم قدم پر ان کو نیکی مل رہی ہوتی ہے۔ جتنے قدم یہ اٹھا کر مسجد کی طرف آتے ہیں ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، اور جیسے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے تو ہر قدم پہ ان کا گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ جب ہر گناہ معاف ہوتا ہے یعنی صغیرہ گناہ، تو ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ کن نمازیوں کے لیے؟ وہ نمازی جو نمازی بھی پکے ہیں، ان کی پوری نماز شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں میں نمازیوں کی قسمیں ہیں، مسلمانوں میں نمازیوں کی قسمیں ہیں۔ ہر نماز پڑھنے والا اس درجے پر فائز نہیں ہوتا جو درجہ اور معیار اللہ نے مقرر کیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں دو طرح کے لوگ تھے مسلمان، ایک مومن تھے، ایک منافق تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے جہاں مومن آتے تھے یعنی صحابہ کرام، اور دوسرے جو لوگ تھے جن کو منافق کہا جاتا ہے وہ تو منافق ہی تھے، وہ صحابہ نہیں تھے۔ جو صحابہ تھے وہ مومن تھے اور جو دوسرے تھے وہ منافق تھے، تو نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ انسان کی نماز، اس کی ادائیگی اور نماز کو پڑھنا اور پھر اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا جو اہل ایمان کی صفات ہیں، تب جا کر بندہ ایمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ اور دوسری طرف معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے شریعت نے کیا وعید بیان کی، ان کے لیے کس سزا کا ذکر کیا، ان کے لیے کس بربادی کا ذکر کیا، وہ بھی بالکل واضح ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نقصان اٹھائیں گے، اور جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کی جو نماز ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے، اس طریقے پر نہیں ہے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، یہ بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ یہ محنت تو کر رہے ہیں مگر ان کی جو محنت ہے، وہ جو طریقہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا نہیں ہے، تو ان کی بھی جو محنت ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، یہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ محنت کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ نہ پڑھ کے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ویسے تو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ بے نمازی ہے، مساجد کے اندر سناٹا نظر آئے گا، ہوٹل آباد نظر آئیں گے، مساجد کے اندر تعداد کم ہوگی، تفریح مقامات کل وہ سارے کے سارے آباد نظر آئیں گے۔ مساجد کے اندر گنے چنے لوگ ہوں گے اور اپنے وقت کو برباد کرنے والے لوگ اپنی باری کے انتظار میں لائنوں کے اندر کھڑے ہوں گے۔ کسی بھی مسلم معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو نمازی کم ملیں گے، بے نمازی زیادہ ملیں گے۔ پھر ان نمازیوں کے اندر جن کی نماز قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے وہ تھوڑے ہیں، اور جن کی نماز قبولیت کے درجے تک پہنچتی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتی نہیں ہے، وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے جو نقصانات ہیں ان کو بیان کیا، اور اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو کسی بھی آبادی کی، کسی بھی خاندان کی یا کسی بھی معاشرے کی جو بگاڑ کا سبب ہے، وہ سبب ایک تو نماز کو چھوڑنا ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی جائے گی تو معاشرے کا جو ماحول ہے برباد ہو جائے گا، اچھائی کی جو پہچان ہے وہ ختم ہو جائے گی، خاندانوں کے اندر جو اچھی سوچ ہوتی ہے نیکی کو پروان چڑھانے کی، وہ خاندانوں سے ختم ہو جائے گی، اس کا فقدان ہوگا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ دین اسلام کے اندر یہ ایک وہ عظیم رکن ہے
جس کی ایک دن رات میں 5 مرتبہ ادائیگی ہوتی ہے اور انسان اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ تو قوموں کا بگاڑ، خاندانوں کا بگاڑ یا معاشرے کا بگاڑ نماز کو چھوڑنے میں ہے۔ جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں پرواہ نہیں ہے، نمازوں کا وقت گزر رہا ہے فکر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مختلف بیماریوں کے اندر، مختلف پریشانیوں کے اندر، مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو جو موقع دیا جاتا ہے وہ اسی طرح گزرتا ہے، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں کے اندر، اور یہ کیونکہ اپنے رب سے تعلق تو انہوں نے جوڑا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں اور مختلف وبائیں۔ اور جس معاشرے کے اندر بے نمازی زیادہ ہوں، اس معاشرے کے اندر پھر آپ کو نحوست ہی نظر آئے گی، برکت نظر نہیں آئے گی، اور جہاں نحوست ہوگی وہاں زندگی میں سکون نہیں ہوگا، انسان بے سکونی کی زندگی بسر کرے گا۔ اب جس بندے کی زندگی میں سکون نہیں ہے کتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس کی رپورٹیں کراؤ، رپورٹیں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، اب جو بیماری اس کو لگی ہوئی ہے وہ کوئی مشین بتا نہیں سکتی، اور جو بیماری اللہ نے اس کو لگا دی ہے اس کے نافرمان یا بے نمازی ہونے کی وجہ سے، وہ بے سکونی وہ کوئی مشین کیسے بتا سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کر دیا اس کے اندر، یہ بے چینی کی زندگی بسر کرے گا جس زندگی میں سکون نہیں ہے، نحوست ہی نحوست اور بے چینی ہے، بتائیے ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز، معاشرے کے، خاندان کے، قوموں کے جو بگاڑ کا سبب ہے وہ نماز کی ادائیگی میں نماز کی کمی ہے۔ بندہ نماز تو پڑھتا ہے، اب اس کی جو نماز ہے وہ کمی کا شکار ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، جلدی جلدی والی نماز، صرف رکعتیں پوری ہو گئیں کہ میں نے 4 پڑھی ہیں، رکعتیں پوری ہو گئی کہ میں نے 6 پڑھی ہیں، وہ تعداد تو پوری ہے مگر ان رکعتوں کی ادائیگی کے اندر جو اعتدال، جو اطمینان، جو سکون، جو اس کی ادائیگی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، تو یہ کمی والی نماز پڑھ کے یہ کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ نماز بھی ایسے ہی ہے شریعت کی نظر میں کہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جس بندے کی نماز کی یہ حالت ہوتی ہے، جو نماز ادھوری پڑھتا ہے، تیز رفتاری والی نماز، اللہ کو یہ نماز تو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس نماز کا یہ والا طریقہ جو یہ بندہ اپنا رہا ہے اللہ نے تو نہیں بتایا، تو جب اللہ نے یہ طریقہ بتایا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس بندے کی اس نماز کی قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بندہ صرف وقت پورا کرنے آیا تھا، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، ایک نمازی ہے جو نماز پڑھتا ہے عبادت سمجھ کر، دوسرا نمازی ہے وہ نماز پڑھتا ہے عادت سمجھ کر۔ عادت اور عبادت ان دونوں میں فرق ہے۔ جو عبادت سمجھ کے پڑھے گا اس کی نماز میں سکون ہوگا، آرام ہوگا،
وہ طریقہ اپنائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس کی نماز عادت کی ہے وہ جہاں بھی ہوگا وہ مسجد تلاش کرے گا اور وہ نماز کے لیے آئے گا، وہ نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ اس کو عادت ہے نماز پڑھنے کی، وہ جو عادت ہے اس کی وجہ سے وہ آتا ہے، مگر پڑھتا اپنی مرضی والی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس طریقے کے مطابق، مگر نماز کی اس ادائیگی کے اندر بھی اس بندے میں کمیاں موجود ہیں، اس کا اعتدال نہیں ہے، اس کی ہر موقع کی تسبیحات نہیں ہے جہاں جہاں آپ نے بتائیں کہ رکوع کے بعد یہ پڑھنا، ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا تو یہ پڑھنا، اگر اس بندے کی نماز میں وہ خوبیاں نہیں ہیں، ادائیگی تو ویسے ہی ہے، تو اس بندے کی بھی جو نماز ہے وہ کمی کا شکار ہے، یہ بھی پوری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر جو خوبیاں موجود تھیں، اس بندے کی نماز میں وہ خوبیاں نہیں ہیں، اس نے طریقہ تو اپنا لیا مگر وہ صفات نہیں اپنائی، یہ بھی کمی کا شکار ہے۔ یہ عادت کا نمازی ہے، عادت پوری کر رہا ہے مگر عبادت کا پتہ نہیں ہے کہ میری نماز اس معیار کی ہے کہ نہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو عبادت سمجھ کر نماز پڑھنے والے نمازی کم ہیں، عادت سمجھ کر نماز پڑھنے والے نمازی زیادہ ہیں۔ یہ جو چند باتیں بطور تمہید میں نے بیان کی ہیں، اگر میری ان باتوں کو آپ سمجھ چکے ہیں تو ابھی آگے جو میں بات کروں گا آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الماعون میں کچھ ذکر کرتا ہے، فویل للمصلین، فرمایا بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود ان لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ بربادی، یہ تباہی ان نمازیوں کے لیے ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، فرق یہ ہے کہ وہ صرف عید کی نماز پڑھنے آتا ہے، عید کی بھی نماز تو نماز ہی ہے نا، سال کے بعد آتا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے۔ دوسرا وہ نمازی ہے جو جمعے کے جمعے آتا ہے، تیسرا وہ نمازی ہے جو کبھی کبھار آتا ہے، چوتھا وہ نمازی ہے کہ جو پابندی کے ساتھ آتا ہے، مگر یہ سارے کے سارے نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر یہ نمازوں سے غافل ہیں۔ جو سال کے بعد عید کی نماز پڑھتا ہے وہ پورا سال غافل ہے، پورا سال غفلت میں، تو جو غفلت میں ہے وہ بربادی میں۔ جو صرف جمعے کے جمعے آتا ہے وہ پورا ہفتہ نماز سے غافل ہے، پورا ہفتہ غافل ہے تو نماز اس کے لیے بربادی ہے۔ اور جو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا اس کے لیے بھی بربادی ہے کہ یہ نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ نے تو فرض 5 کی ہیں، یہ کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے، اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ جو 5 پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، آتا ہے حاضری دیتا ہے یا ٹھونگے مارتا ہے مگر اس کو اس طریقے کا علم نہیں ہے، تو نماز تو پڑھ رہا ہے۔ اگر اس کی نماز اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب جو بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ نہیں
کہ بھائی جو میں نماز پڑھتا ہوں اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا بے خبر ہیں۔ بے خبری کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کو یہ علم ہے ہی نہیں کہ میری جو نماز ہے کیا یہ وہی نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، یا یہ وہ نماز ہے جو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تو میں اس کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ یہ اس سے بے خبر ہے، اس سے غافل ہے۔ اور ایک صورت یہ بنتی ہے کہ یہ نمازی اپنی نماز سے بے خبر ہے کہ جو کچھ یہ نماز کے اندر پڑھ رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں میں نے ابھی کون سی دعا مانگی ہے، میں نے کیا پڑھا ہے، میں کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کیا ہے، یہ اس سے بے خبر ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت تھوڑے نمازی وہ نکلیں گے جو اس معیار پر قائم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا معیار تھا۔ اور باقی جو لوگوں کی نمازیں ہیں اب آپ خود ہی سمجھ چکے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، ہماری نمازوں کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ اگر نماز کا طریقہ درست نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طریقے پر آج ہم مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں وہ طریقہ کس کا ہے؟ اگر تو وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ طریقہ تو آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو مکے کے اندر ملے گا جو بیت اللہ میں ہے، جو مدینے میں ملے گا جو مسجد نبوی کے اندر ہے، جو اہل حدیث مساجد کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہ طریقہ تو احادیث سے ثابت ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ لفظ اہل حدیث لگنے کے بعد بندہ جنتی ہو جاتا ہے، اس بھول میں کوئی بندہ نہ رہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، تو یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث، اہل سنت کا مطلب حدیث والا، حدیث کو ماننے والا، سنت والا، سنت پر عمل کرنے والا۔ اس کے سارے کام تو سنت اور حدیث کے خلاف ہیں، تو یہ اہل سنت اور اہل حدیث کہاں سے ہو گیا؟ جس بندے کا کام، جس کا عمل، جس کا طریقہ حدیث اور سنت کے مطابق ہوگا اس بندے کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اہل حدیث، اہل سنت ہے۔ نام لگانے سے کوئی بندہ نہیں بن جاتا، اصل کردار ہوتا ہے انسان کا۔ اور بہت سارے لوگ اسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ جی ہمارے نام کے ساتھ اہل حدیث لگ گیا تو بس اب بیڑا پار ہے۔ یہ تو عام سمجھ رہے کہ بیڑا پار ہے، یہ تو یہودی اور عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہے، ہم جنت میں جائیں گے، یہ بھی سمجھتا ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت اللہ نے بنائی ہے، وہ دینے کے لیے اس نے ایک معیار بنایا ہے، تو وہ معیار پر آپ قائم ہیں۔ اور کوئی یہ بندہ مت سمجھے کہ میرے نام کے ساتھ یہ لگ گیا تو اب سارے معاملے میرے ٹھیک ہو گئے۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے اندر جو اللہ نے معیار رکھا ہے وہ اسوہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ جو حقوق العباد ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ آپ حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں، حقوق العباد کو آپ بھول جاتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں؟ آپ تو حقوق اللہ کو پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ تو حقوق العباد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، یا ایک کو پورا کر رہے ہیں دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ تو اس معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ جہاں تک تعلق آج کے معاشرے کی ہے، آج کا معاشرہ اور اس میں رہنے والے لوگ، مسجدوں کے اندر حاضر ہونے والے جو نمازی ہیں، میں چند باتیں انتہائی درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور
پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میری بات کو آپ سمجھیں گے کہ آپ کا صرف نماز پڑھ لینا، مسجد میں حاضر ہو جانا یا حاضری دینا، اس کو کافی مت سمجھیے، اور یہ آپ کسی پر مت اکتفا کیجئے کہ جو طریقہ میں نے اپنایا ہے یہ میرا والا طریقہ کیونکہ میرے بڑوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، بس میں بھی اسی پر قائم رہوں گا، میں اس سے ہٹوں گا نہیں۔ آپ کو تھوڑا سا سوچنا یہ ہے کہ آپ نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے، کیا آپ اس ہستی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے آپ اس ہستی سے پیار کرتے ہیں؟ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا کیا آپ اس کے طریقے سے محبت کرتے ہیں؟ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا کیا آپ اس پیغمبر کی بات کو مانتے ہیں؟ یا کلمہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا مگر کوئی بات نبی کی مانتے ہیں اور بہت ساری باتیں نبی کی نہیں مانتے، تو آپ کی پھر نبی کے ساتھ یہ وفاداری تو نہیں ہے۔ وفاداری تو یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا اب پیچھے اگر چلنا ہے تو اسی ہستی کے چلنا ہے، کیونکہ جنت کے راستے پر یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، آپ کی اتباع کرنے میں، آپ کی پیروی کرنے میں ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے اور کون کیا کرتا ہے۔ آج لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے جو 4 امام ہیں ہم ان کی بات کو مانتے ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں، اور 4 امام جو ہیں جی وہ حق پر ہیں۔ بھئی بات یہ ہے یہ جو امام تھے یہ کس کے پیروکار تھے؟ ان اماموں نے کلمہ کس کا پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ماننے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات یا حدیث ہے اس سے ٹکرائے تو ہماری بات کو دیوار پہ مارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ تو جب انہوں نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی تو آپ کس منہ سے کسی امام کی پیروی کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانو، کیونکہ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے، اور ہمیں بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی امام نے یہ کہا ہو کہ جی آپ نماز کا یہ والا طریقہ اپنائیے۔ کسی امام نے اپنی کوئی نماز نہیں بنائی، کسی امام نے اپنی کوئی نماز کا طریقہ ایجاد نہیں کیا، ان تک جتنی احادیث پہنچی انہوں نے عمل کیا، اور عمل کرنے کے ساتھ لوگوں کو یہی پیغام دیا کہ اتباع اور اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ تو بری الذمہ ہو گئے، مگر آپ اگر انہی کے پیچھے چلتے ہیں تو میرے بھائی کیا سوچ کر؟ ہم نے کلمہ اماموں کو تو نہیں پڑھا نا۔ اگر ان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے مسائل میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان ائمہ کے ادوار کے اندر یہ جو کتب احادیث ہیں یہ اس طرح مرتب نہیں تھی۔ اس دور کے اندر جس کو جو احادیث ملی انہوں نے ان کو قبول کیا، اس پر عمل کیا۔ جو روایت اگر ان تک نہیں پہنچی تو وہاں ایک تک پہنچی دوسرے تک نہیں پہنچی تو ظاہر سی بات اس میں اختلاف تو ہوگا۔ چلو وہ تو اختلاف ان کے بیچ میں تھا نا، آپ کے پاس کیا ہے جو آپ اختلاف کریں گے؟ آپ کے پاس تو قرآن مجید 30 پارے ایک جلد کے اندر، صحیح بخاری شریف مکمل، تمام سیاستہ کی کتابیں مکمل ترجمے کے ساتھ ہر زبان کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کس منہ سے کہیں گے کہ بھئی یہ طریقہ نہیں یہ طریقہ؟ آپ کے پاس تو کوئی عذر ہے ہی نہیں۔ ان اماموں کے پاس تو عذر ہے، ان کے پاس یہ کتابیں اس طرح نہیں تھی، ہمارے پاس کیا عذر ہے؟
آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں تو بھائی دلیل، کسی امام نے یہ طریقہ نہیں بتایا، جو لوگ اپنی مرضی کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، کتب احادیث کے اندر صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک ہی طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی وہی طریقہ رائج ہے، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی۔ اب ہر بندہ دیکھ لے کہ میرا طریقہ وہ والا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو بھائی جو آپ کا ہے وہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا ہے تو ائمہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ تو آپ کس منہ سے ان کی طرف بات کو منسوب کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ آئیے اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے آ کر سلام لیا۔ جیسے ہی سلام کیا آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سلام لینے کے بعد وہ واپس پلٹا، جا کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر حاضر ہوا، السلام علیکم، آپ نے سلام کا جواب دیا، دوسری مرتبہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوسری مرتبہ پھر گیا، جا کے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کہا، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق فما احسن غیر فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس سے بہتر نماز مجھے نہیں آتی، مجھے ایسی ہی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا، جہاں جہاں وہ کوتاہی تھی آپ نے اس کی اصلاح فرما دی۔ سوال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، یہ شخص صحابی رسول، اس کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ، اور وہ بندہ نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ فرماتے تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھ لو۔ وہ چلا گیا کہ شاید ہو سکتا آپ نے مجھے نہ دیکھا ہو اور نماز کا وقت ہے، پڑھ لی اور پھر حاضر ہوا، پھر سلام کا، آپ نے 2 مرتبہ اس کو بھیجا، اس نے 2 مرتبہ نماز پڑھی، جب تیسری مرتبہ فرمایا جا کے نماز پڑھو تو اس نے کہا مجھے ایسے ہی آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ نماز پڑھ رہا تھا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو نے نماز نہیں پڑھی، اس نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ پڑھی تھی نا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو نے نہیں پڑھی۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک سوال ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال اصل میں ان کے لیے ہے کہ اس نے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی، اس لیے کہ جو اس نے پڑھی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے یا آپ کے معیار کے مطابق نہیں تھی، جو آپ پڑھتے تھے اس طریقے پر نہیں تھی۔ تو جو اس طریقے پر نہیں تھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو نے نہیں پڑھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، جس کی نماز پیارے پیغمبر کے اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اس کی پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اس کی پڑھی نہ پڑھی برابر ہے، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ نماز ہے کون سی، ہمیں بھی تو بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہے کون سی،
ہاں بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہ آپ کوئی بہت بڑا کام نہیں کریں گے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اردو ترجمے کے ساتھ ہے, آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں منگوا کے بھی دیں گے. وہ ہے نماز نبوی. نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں, جس میں ہر بات حوالے کے ساتھ ہے, اور نماز کا ایک ہی طریقہ جو صحیح احادیث کی روشنی میں ہے وہ نماز نبوی پڑھیے, گھر والوں کو پڑھائیے, اور خود دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا کون سا. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ طریقہ کون سا تھا, اور جو آج میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ کون سا طریقہ ہے. تو ہم نے تو یہ بات کہہ کے یہ حجت قائم کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ہے, اگر وہی طریقہ ہمارا ہوگا تو ہماری نماز اس معیار کے مطابق ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جو بہت بڑا فرق ہے, دنیا میں آپ زندگی گزار لیں گے, آخرت میں حساب کے لیے سب سے پہلے اعمال کے اندر جب نماز کا حساب ہوگا تو وہاں پر اللہ کی عدالت میں کوئی عذر نہیں چلے گا کہ آپ یہ جو طریقہ لے کر آئے ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے, کس نے بتایا. ائمہ بھی بری الذمہ ہو گئے, اور کسی نے اگر یہ طریقہ نہیں بتایا تو بھائی یہ چلا کہاں سے. اس کی تحقیق اب آپ کریں گے, نماز نبوی کا مطالعہ آپ کریں گے, اور یہ مت سوچئے گا کہ یہ جو نماز نبوی کی کتاب ہے یہ کسی اہل حدیث کی ہے, یہ کسی اور مکتبہ فکر کی ہے. یہ صرف صحیح احادیث کی روشنی میں تمام صحیح تر احادیث اس کے اندر موجود ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جن باتوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں تحقیق کرنی چاہیے, وہ ضرور انشاءاللہ اس پر توجہ دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے تمام مسائل اور معاملات کے اندر تحقیق کرنے, قرآن و حدیث سے قریب ہونے, قرآن و حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے, اور جو صحیح حق اور صحیح دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے, اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.